ہم انسانوں کی نیچر یہ ہے کہ ہمیں یقین صرف ان چیزوں پر آتا ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا پھر ہماری سوچ ہمیں جتنا سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس دنیا میں کئی ایسی حقیقتیں موجود ہیں جو ہمارے سامنے رہتے ہوئے بھی ہمیں نظر نہیں آتی، اور اگر نظر آ بھی جائے تو ہماری سوچ اسے ایکسپٹ کرنے کی قابلیت نہیں رکھتی۔ جب ہم آنکھوں سے کچھ دیکھتے ہیں اور ہماری سوچ ہمیں کچھ اور دکھانا چاہتی ہے تو اس کے بیچ میں ایک نئی چیز پیدا ہو جاتی ہے جس کو ہم مسٹری کہتے ہیں۔ ایسی ہی ایک مسٹری انڈونیشیا کے ایک جاوا آئی لینڈ پر اس پہاڑ میں موجود ہے۔ ناظرین، دور سے دیکھنے پر یہ ایک نارمل پہاڑ کی طرح دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس کی ٹاپ پر جا کر جو کچھ دیکھنے کو ملتا ہے وہ کسی بھی طرح نارمل نہیں ہے۔ گونون پادنگ نام سے جانے والے اس پہاڑ کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں ایسے ریکٹینگل شیپ کے پتھر بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ پتھر کسی بھی اینگل سے نیچرل فارمیشن نہیں لگتے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو اس خاص شیپ میں کاٹا گیا ہے۔ اب کیونکہ جاوا آئی لینڈ خود ایک والکینک آئی لینڈ ہے، بہت سے ریسرچرز کا ماننا تھا کہ کوئی والکینک راک یہیں پر پڑا تھا جس کو کاٹ کر اس شیپ میں لایا گیا ہے، لیکن پتھروں کے سیمپلز لینے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ پتھر یہاں کے ہے ہی نہیں، اور اس بات کا مطلب تھا کہ قریب ان 50,000 پتھروں کو کہیں اور کاٹا گیا تھا اور پھر ایک ایک کر کے اس پہاڑ کے اوپر چڑھایا گیا تھا۔ پہاڑ کے ٹاپ لیئر پر یہ پتھر رینڈملی بکھرے ہوئے ہیں، لیکن کچھ اسپاٹس میں یہ ایک دوسرے کے اوپر نیچے بالکل ترتیب میں رکھے ہوئے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے بیچ میں ایک گارا یعنی سیمنٹ جیسے مکسچر کو بھی ڈالا گیا تھا۔ وہ جو لوگ بھی تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے وہ اس پہاڑ کے اوپر کوئی ٹیرس یا کوئی کنسٹرکشن کرنا چاہتے تھے۔ ریسرچرز اس معاملے کو جتنا انویسٹیگیٹ کر رہے تھے وہ اتنا ہی زیادہ سرپرائز بھی ہو رہے تھے۔ ٹاپ لیئر کے پتھروں میں موجود گارے کی جب ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ 2500 سال پرانا ہے، لیکن جب ایگزیبیشن کی گئی تو 20 فٹ کی گہرائی پر یہاں ریسرچرز کو 7500 سال پرانے گارے کے سیمپلز بھی ملے۔ ٹاپ لیئر پر 2500 اور 20 فٹ کی گہرائی پر 7500 پرانے سیمپلز کا مطلب یہ تھا کہ یہاں کوئی انیشینٹ سیویلائزیشن بستی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ کسی بہت بڑے اسٹرکچر کو مکمل کر رہی تھی۔ کچھ آرکیولوجسٹ کا کہنا تھا کہ اس کے نیچے کھدائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہیومن کی تاریخ 7500 سال سے پرانی نہیں ہے، تو اس سے نیچے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن لوکل جیولوجسٹ ابھی سیٹسفائیڈ نہیں تھے۔ انہوں نے اس پہاڑ پر کور ڈرلنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کور ڈرلنگ میں ایک ہولو پائپ کو زمین کے اندر ڈرل کیا جاتا ہے، اور جب وہ پائپ واپس باہر نکالا جاتا ہے تو زمین کے اندر جو کچھ بھی ہوگا اس کے سیمپلز ایک کور کی صورت میں پائپ کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر کور ڈرلنگ میں جو سیمپلز باہر آئے ان پر یقین لانا واقعی بہت مشکل تھا، خاص طور پر آرکیولوجسٹ کے لیے۔ پہلی 2 لیئرز یعنی 20 فٹ کی گہرائی کے سیمپلز 103,000 سال سے لے کر 7500 سال تک پرانے ہی تھے، لیکن 50 فٹ کی گہرائی سے بھی گارے کے کچھ سیمپلز نکل آئے جو کہ 11,600 سال پرانے تھے۔ یہ سال تھا 9600 BC، اور تب ارتھ پر آخری آئس ایج چل رہا تھا۔ معاملہ تب مزید گمبھیر ہو گیا جب 100 فٹ نیچے کورل ڈرلنگ کے جو سیمپلز نکل کر آئے وہ سیمپلز 24,000 سال پرانے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب آخری آئس ایج اپنی پیک پر چل رہی تھی، اور اس دور کے انسان کی کسی ان نون سیویلائزیشن نے پہاڑ کے اتنا نیچے کوئی کنسٹرکشن کی تھی۔ اس کے ثبوت سب کے سامنے تھے۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ خبر تھی کیونکہ یہ انسانوں کی ہسٹری کو ہمیشہ کے لیے بدلنے جا رہی تھی۔ ہسٹری کی بکس میں ہمیشہ یہ معلوم پڑتا ہے کہ انسان کی سیویلائزیشن 7500 سال پہلے ڈیولپ ہوئی تھی، لہٰذا آرکیولوجسٹ کمیونٹی کا ماننا تھا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ کام انسانوں نے کیا ہو، کیونکہ اتنا پہلے انسان اس قابل ہی نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ گارے کے سیمپلز مل جانے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہاں انسانوں نے پہاڑ کے اندر کوئی اسٹرکچر بنایا تھا۔ آرکیولوجسٹ کو یقین دلانے کے لیے ٹھوس ثبوت کی ضرورت تھی۔
जैसा कि ह्यूमन सिलेशन या कोई स्ट्रक्चर। दूसरी तरफ लोकल जियोलॉजिस्ट ने अपनी रिसर्च जारी रखी। उन्होंने पहाड़ पर जीपीआर और साइज्मिक टोमोग्राफी जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से स्कैन करने का फैसला किया। इस स्कैन में रेडियो सिग्नल जमीन के अंदर भेजे जाते हैं। ये सिग्नल्स जब किसी मास से टकराते हैं तो इनकी स्पीड कम हो जाती है और जब ये होलो स्पेस में ट्रेवल करते हैं तो इनकी स्पीड बढ़ जाती है। इन सिग्नल्स की स्पीड के जरिए ये पता लगाया जाता है कि अगर जमीन के नीचे और होलो स्पेसेस मौजूद हैं तो इनकी शेप कैसी है। स्कैन के रिजल्ट में पहाड़ के अंदर से जो रिजल्ट सामने आया वो रिसर्चर्स अपने कैरियर में पहली बार देख रहे थे। पहाड़ के अंदर जगह जगह होलो स्पेसेस नोट की गई, जहां बड़े बड़े स्क्वायर चैम्बर्स जो अलग अलग लेवल के हिसाब से बने हुए थे। ये तीनों चैम्बर्स टनल नुमा पाथ के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड और ऊपर वाला चैम्बर पहाड़ के टॉप लेयर से कनेक्टेड था। इन तीनों चैम्बर्स का साइज भी एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ था। सबसे ऊपर वाला चैम्बर छोटा और उसके बाद बड़ा चैम्बर, तीसरा चैम्बर सबसे बड़ा और 100 फीट की गहराई में बनाया गया था। इस नई डिस्कवरी ने सबको हैरत ज़दा छोड़ दिया। हर कोई सिर्फ एक सवाल का जवाब तलाश कर रहा था कि 24,000 साल पहले लास्ट आइस एज में इंसान सिर्फ हंटर्स हुआ करते थे। तब उन्होंने ये काम कैसे किया होगा। याद रहे ये बात आयरन एज, स्टोन एज, फ्रोजन एज से भी काफी ज्यादा पुरानी है। जब ये मेजर डिस्कवरी मेन स्ट्रीम मीडिया पर आई तो इंडोनेशियन गवर्नमेंट भी इस काम में काफी इंटरेस्ट लेने लगी और लोकल जियोलॉजिस्ट को गोनंग पादंग पर एग्जीबिशन करने की इजाजत दे दी, जहां वो खुद इस रिसर्च को मॉनिटर करने आते थे। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट कम्युनिटी ने इस पर बहुत प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराए क्योंकि वो अभी तक इस बात पर डटे थे कि गोनंग पादंग पर जो कुछ भी पड़ा है वो 7,500 साल से पुराना नहीं है। खैर, जैसे तैसे करके लोकल जियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर एग्जीबिशन स्टार्ट की। इसके बाद एक एक करके नई नई डिस्कवरीज सामने आती रही। यहाँ से पाउंड्रीज, ज्वेलरीज, वेपन्स और कॉइन्स भी मिले जो 5,500 बीसी में बनाए गए थे। जैसा कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री में मॉडर्न साइंस का कहना है कि सबसे पुराना कॉइन 600 बीसी में बनाया गया था। गोनंग पादंग से नई डिस्कवरीज का सिलसिला अभी चल ही रहा था कि 2014 में इंडोनेशियन प्रेसिडेंट चेंज हो गए। नए प्रेसिडेंट के सामने जब ये माजरा आया उसने आर्कियोलॉजिस्ट कम्युनिटी का साथ दिया तो फौरन ही गोनंग पादंग पर एग्जीबिशन और रिसर्च रोक दी गई। अगर मोहनजोदाड़ो और इजिप्टियन दुनिया में कोई सिविलाइजेशन होती थी, हत्ता के लास्ट आइस एज से भी पहले वो लोग कौन थे और जावा के इस आइसलैंड पर क्या बनाना चाहते थे, और सबसे बढ़कर क्या इनको आसमान खा गया या जमीन निकल गई। सब्सक्राइब।